حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ نے فرعون کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کئی معجزات دکھانے کے بعد بھی فرعون نے اللہ کے ہونے سے انکار کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو چپکے سے مصر سے نکالا۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور اپنی بڑی فوج لے کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا تاکہ انہیں دوبارہ غلام بنا لے یا ختم کر دے۔ بنی اسرائیل جب بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچے، اچانک انہوں نے پیچھے سے فرعونی لشکر کو آتے دیکھا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کی فوج۔ وہ سخت گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین اور توکل سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور ایک موج سا رونما ہوا۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا اور باقی دونوں طرف پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرتے ہوئے سمندر کے پار چلے گئے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اپنی فوج سمیت سمندر کے راستے میں داخل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو واپس ملا دیا۔ فرعون اور اس کی فوج پانی میں غرق ہو گئی۔ قرآن میں فرعون کے غرق ہوتے وقت کی حالت کا ذکر بھی ہے، جب اس نے ڈوبتے وقت کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہی سچا معبود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کو اس کے منہ پہ دے مارا اور آج تک وہ عبرت کا نشان بنا ہمارے سامنے ہے۔